علم کے حقیقی طالب علم کی ایک سٹوری، ایک کہانی، ایک قصہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ یہ اسپین میں پیدا ہوئے، اندلس کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کو کہا جاتا ہے بقی ابن مخلد الاندلسی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بغداد میں جا کر، بغداد عراق میں ہے، میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر علم حدیث حاصل کروں۔ بقی ابن مخلد خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسپین سے بغداد چلا، سارا سفر پیدل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ آج 20 سال کی عمر میں ہمارے اندر کتنا شعور ہے، ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں اسپین سے بغداد کے میں نے سفر کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل سے۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب میں بغداد میں پہنچا تو مجھے ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ وہ کسی کو سبق نہیں پڑھا سکتے، وہ درس نہیں دے سکتے، لوگوں سے کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، میں غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، میرا کیا بنے گا۔ آخرکار میں نے سامان رکھا، ایک مسجد دیکھی، میں نے کہا چلو مسجد میں جاتا ہوں، کوئی علم کا حلقہ دیکھتا ہوں، جہاں درس و تدریس ہو رہا وہاں شامل ہو جاتا ہوں۔ کہتے میں نے مجمع دیکھا جہاں پر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، وہاں پر وہ محدثین کے بارے میں، راویان حدیث کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کئی سوالات کیے تو آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کہ علم حدیث میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کھل کر امام احمد بن حنبل کی تعریف کی، اگرچہ حالات اس وقت اتنے امام احمد بن حنبل کے خلاف تھے کہ ان کا نام لینا بھی جرم تھا، لیکن امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے کھل کر امام احمد بن حنبل کی بڑی تعریف کی اور علم حدیث میں ان کا جو مقام تھا وہ واضح کیا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کسی طرح میں امام احمد بن حنبل سے مل لوں۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا، ان کے دروازے پہ گیا، دستک دی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بذات خود تشریف لائے۔ میں نے کہا میں غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف میری غرض یہاں آنے کی علم حدیث حاصل کرنے، آپ سے پڑھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرے اوپر تو پابندی ہے، میں تو نہیں پڑھا سکتا، میں لوگوں سے مل نہیں سکتا۔ تو یحییٰ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے، اس پر عمل کر کے میں آپ سے علم حدیث سیکھ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ روزانہ میں فقیر بن کر، فقیروں والا لباس پہن کر، وہ جو فقیروں کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ ساری ہیئت اختیار کر کے میں آپ کے دروازے پر آؤں گا، دستک دوں گا، میں آپ سے وہ فقیروں کی طرح سوال کروں گا۔ آپ بجائے مجھے دنیا کی کوئی اور چیز دینے کے، آٹا دینے کا، پیسے دینے کی بجائے آپ مجھے ایک حدیث پڑھا دیں تو یہ میرے لیے بہت کافی ہوگا۔ یہ طے ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا آپ نے بات بتانی نہیں کسی کو، کسی اور مجمع میں آپ نہیں جانا تاکہ یہ واضح نہ ہو جائے حالات خراب ہیں۔ بقی ابن مخلد جاتے، اپنا لباس تبدیل کرتے، فقیروں والا لباس پہن لیتے، کاسا ہاتھ میں لے لیتے، جو پڑھنے لکھنے کا سامان، پین، کاغذ، سیاہی وغیرہ اپنی آستین میں لے لیتے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر آتے، دستک دیتے اور پھر سوال کرتے، جس طرح فقیر دروازوں پر، بھکاری دروازوں پر آ کر صدا لگاتے ہیں۔ اس دور کے اعتبار سے جو بھکاریوں کا رواج تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق وہ صدا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دروازے پر تشریف لاتے اور آ کر 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں بقی ابن مخلد کو بیان کر دیتے۔ وہ ان کو سنتے، آ کر نوٹ کر لیتے۔ بقی ابن مخلد کہتے ہیں اس طرح میں نے 300 حدیثیں امام احمد بن حنبل سے میں نے لی، 300 حدیثیں میں نے لی۔
ایک دو حدیثیں روزانہ آپ دیکھیں کتنے دن لگے ہوں گے اس پر، کتنا کچھ انہیں کرنا پڑا۔ پھر کہتے حالات درست ہو گئے، پھر میں امام احمد بن حنبل سے مستقل جو ہے ان کی کلاس میں شامل ہونے لگا، ان سے علم حدیث حاصل کرنے لگا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ہیں طالب علم۔ حقیقت ہے ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اسلاف کو، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان طالب علموں پر دھبے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی طالب علم والی خوبی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی صفت ہے طالب علم والی؟ ہمارے اندر کتنی علم کی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے، ہم علم کو کیا کچھ دے رہے ہیں؟ ہمیں کبھی اتنا کچھ کرنا پڑا علم کے لیے؟ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، ساری سہولیات مل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے، ہمیں مشقتیں، تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑتی، فاقے برداشت نہیں کرنے پڑتے، اس کے باوجود بھی ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا ہم واقعی طالب علم ہیں، یا ہمیں کس طرح کے طالب بننا چاہیے۔ ہمارے اندر علم کی تڑپ اور طلب ہونی چاہیے۔ دعا فرمائیں۔